نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه۔ محبوب علیہ السلام کی محبت جزو ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبت کے بغیر ایمان کے اندر کمال نہیں آ سکتا۔ کسی شاعر نے خوب کہا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت میں، خدا شاہد ہے کہ میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول ہے، آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، لیکن مجھے اپنا نفس بہت عزیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، عمر ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا، جب آپ اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھے چاہیں گے اس وقت آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان کامل ہوا۔ آپ علیہ السلام کی صحابہ سے محبت اور صحابہ اکرام کی آپ سے والہانہ محبت کے قصے بے شمار ہیں۔ صحابہ اکرام، صحابیات، اور اسی طرح آپ علیہ السلام سے جو مدینہ کے مسلمان بچے تھے وہ بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور محبت کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ کمال محبت یعنی وہ چیزیں جو محبت کے اسباب ہیں، جن کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے، وہ کامل اور اکمل طریقے میں آپ علیہ السلام کی ذات میں پائی جاتی تھی۔ کسی سے محبت کرنے کے اسباب تین ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر کمالات یعنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، دوسرا اس کے اندر جمال یعنی خوبصورتی ہے، تیسرا وہ احسان کرتا ہے لوگوں کے اوپر، تو اس کے جتنے لوگوں پر احسان ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس محسن کا احسان مند رہتے ہیں، اس کی جو ہے وہ تابع اور فرما برداری کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان تینوں چیزوں میں جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر تھے کہ آپ کے اندر خوبیاں بے شمار، آپ علیہ السلام کے اندر خوبصورتی اور جمال بے شمار، آپ علیہ السلام کے احسانات صرف آپ کے اپنے متبعین پر نہیں بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ان پر بھی آپ کے بے شمار احسانات ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کمالات۔ محبوب علیہ السلام کے اندر کیا کمالات تھے؟ کمالات ایک دو نہیں بلکہ کمالات کے منبع اور کمالات اور خوبیاں آپ علیہ السلام کی ذات سے اس طرح نکلی کہ جن لوگوں نے آپ کی صحبت پائی وہ خود خوبیوں والے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت نے کمال اعلیٰ درجے کے رکھے تھے۔ حیا محبوب علیہ السلام کے اندر بہت زیادہ، آپ کے اصحاب فرماتے ہیں کہ مدینہ کی کنواری لڑکیوں کے اندر اتنی حیا نہیں تھی جتنی محبوب علیہ السلام کی ذات کے اندر حیا تھی۔ اور آپ علیہ السلام کے اندر پاک دامنی، آپ علیہ السلام کے اندر عفو اور درگزر، آپ علیہ السلام کے اندر سخاوت، آپ علیہ السلام کے اندر شجاعت، آپ علیہ السلام کے اندر بہادری، ہر چیز جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی۔
بلکہ یہ بھی کہا جائے تو بعید نہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام میں جو خوبیاں پائی جاتی تھی وہ ساری کی ساری خوبیاں محبوب علیہ السلام کی ذات میں پائی جاتی تھی۔ کسی شاعر نے کہا ید عیسیٰ دم بیضا، ید عیسیٰ ید عیسیٰ دم بیضا داری، تو تنہا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو خوبی تھی اور یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے تھے وہ سب کے سب آپ علیہ السلام کی ذات میں پائے جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنے معجزات اور اپنی خوبیوں کے اندر تنے تنہا تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری کی ساری خوبیاں آپ کے اندر جمع کی تھی۔ اگر کسی نبی کے اندر کوئی خوبی تھی تو وہ ایک دو تھی، لیکن ساری خوبیاں محبوب علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت نے جمع کی تھی۔ صبر اور استقامت اگر ایوب علیہ السلام میں تھا تو آپ علیہ السلام کے صبر کا یہ عالم تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے زندگی کے اندر یہ تھا کہ ایک دن چولہا بجھتا، دوسرے دن بجھتا، تیسرے دن بجھتا، حتیٰ کہ مہینے کا ایک چاند نظر آ جاتا، دو چاند نظر آ جاتے اور ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور گزارا کس پر؟ گزارا اس پر ہوتا تھا کہ کھجوریں کھا لیتے اور پانی پی لیتے تھے۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی ذات کے اندر شکر کا یہ عالم کہ آپ علیہ السلام رات کو لمبی لمبی عبادت کرتے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ تو یہ آپ علیہ السلام کے اندر شکر اور صبر اتنا زیادہ تھا۔ اور آپ علیہ السلام کی جرأت اور بہادری کا یہ عالم کہ ایک غزوہ کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کچھ پیچھے ہٹنے لگے تو محبوب علیہ السلام خچر پر سوار ہو کر خود آگے بڑھے اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں وہ نبی ہوں جو جھوٹا نہیں اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ خود تنے تنہا جو ہے محبوب علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کے بعد لشکر کو حوصلہ ہوا۔ تو بہادری بھی اللہ رب العزت نے آپ کے اندر بدرجہ عتم رکھی تھی۔ اور عفو اور درگزر کا یہ عالم تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال محبوب علیہ السلام کی خدمت کی اور کبھی محبوب علیہ السلام نے مجھے اف نہیں کہا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ایک آدمی اپنے خادم کے ساتھ اس کا یہ رویہ کہ اس سے یہ عفو اور درگزر کی انتہا ہے۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نے محبوب علیہ السلام سے سوال کیا اور آپ علیہ السلام نے اس کو لا کہا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور خود ایک شاعر نے کہا کہ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اندر لا نہ ہوتا تو محبوب علیہ السلام کی پوری زندگی کے اندر لا آتا ہی نہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی خوبیاں تھی وہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ جب اتنی خوبیوں کا حامل تو اس سے محبت جو ہے وہ بنتی ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام ہی محبت کے مرکز اور انہی کی طرف محبت کے اندر التفات ہونا چاہیے۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام کا جمال، آپ علیہ السلام کی خوبصورتی۔ آپ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء سب کے سب انبیاء حسین تھے، کسی بھی نبی کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جو حسن محبوب علیہ السلام کو دیا اس حسن کے چرچے جو ہیں وہ صرف زمین پر نہیں، صرف فرش پر نہیں، عرش پر بھی تھے۔ جب محبوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عبد المطلب جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے دیکھا اپنے پوتے کو، تو آمنہ جو والدہ محترمہ تھی وہ کہنے لگی کہ میں نے اس طرح کا خوبصورت بچہ مدینہ کے محلوں کے اندر نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ جب حلیمہ سعدیہ آگے بڑھی، اس نے کہا آمنہ تو صرف مدینہ کے اندر رہی، یہ 2-3 آبادیاں تو نے دیکھی ہے، میں تو لوگوں کے بچے لے کر پالتی ہوں، میں نے اتنے بچے پالے، ان بچوں کے اندر میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب مرد آگے بڑھا، اس نے کہا کہ تم دونوں عورتیں ہو، کتنے گھروں کے اندر پھری ہوں گی، میں تو
شہر نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کی طرف سفر کر چکا ہوں، میں نے ملکوں کے اندر ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ ابھی یہ آپس میں مکالمہ کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے آپ نے جو ہے ملک دیکھے، آپ نے محلے دیکھے، آپ نے شہر دیکھے، میں نے دنیا دیکھی ہے۔ میں نے جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ میں نے جو ہے ہر نبی کے حسن کو دیکھا، اور میں نے حسنوں کے جن کو حسینوں کا سردار کہا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن بھی دیکھا۔ لیکن میں نے ان سب کو دیکھنے کے بعد جب محبوب علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا حسن ان سے بھی کئی گنا بڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس سب نے جب اپنی رائے کا اظہار کر لیا، اللہ رب العزت نے بھی اپنی رائے کا اظہار فرمایا کہ آمنہ تو نے اپنی بات کی، سعدیہ حلیمہ تو نے اپنی بات کی، اور عبد المطلب تو نے اپنی بات کی، اور جبرائیل تو نے اپنی بات کی۔ میں نے اس طرح کا حسین بنایا ہی نہیں، جب میں نے بنایا ہی نہیں تو دیکھتے کیسے؟ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ یعنی جس قلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے، شاعر کہتا ہے، جس قلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کی تصویر بنائی، اللہ رب العزت نے اس قلم ہی کو توڑ دیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سب حسینوں میں سے سب سے زیادہ حسین پیدا کیا، اور ایسا حسین وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے، اور آپ ہر عیب سے بری ہیں، اور آپ جیسا حسین جو ہے کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ جیسا اجمل، آپ جیسا حسین اور آپ جیسا خوبصورت اس دنیا کے اندر آیا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی محبوب علیہ السلام کو دور سے دیکھتا تھا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی، جب وہ محبوب علیہ السلام کے قریب آتا اور آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھتا تو وہ ایسے آپ علیہ السلام کے قریب ہو جاتا کہ وہ سمجھتا کہ شاید محبوب علیہ السلام مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے آپ کے چہرے کے اندر کشش عطا فرمائی تھی۔ کہ یہ ایک صحابی فرماتے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودی تھے، جب وہ اسلام کے اندر آئے تو فرمانے لگے جب میں نے محبوب علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے ساتھ میرے دل نے یہ کہا یہ چہرہ جو ہے لیس بکاذبن، کہ یہ چہرہ جو ہے جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی چہرے کے اندر جو چمک تھی کیا وہ تلوار کی طرح تھی؟ فرمایا نہیں، وہ چمک تو چاند اور سورج سے بھی زیادہ چمک تھی۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کو چاند سے بھی نہیں تشبیہ دی جا سکتی، تو آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ حسن عطا کیا جس حسن کے چرچے صرف اس دنیا کے اندر نہیں تھے بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے چرچے عرشوں پر بھی کیے۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو یہ حسن عطا کیا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے والی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انہوں نے کہا ما ھذا الا بشرا، کہ یہ بشر تو نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جنہوں نے مصر کے حسین کو دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، اور جس نے مدینے کے حسین کو دیکھا، ملیح کو دیکھا، خوبصورت کو دیکھا، اس نے انگلیاں نہیں کاٹی، اس نے گردنیں کٹوائی، اور اس کے بعد بھی اس نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والا جو ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اور ایسی آپ علیہ السلام کی ذات کے اندر چاشنی تھی۔ آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا حلیہ جو ہے، ایسے آپ کا چہرہ جو ہے بالکل اس طرح تھا کہ دیکھنے والا دیکھ کر ہی جو ہے وہ اندازہ کر لیتا ہے یہ کتنا حسین اور کتنا جو ہے
نرم دل اور کتنا جو ہے ملنسار اور کتنا جو ہے اس کے اچھے اخلاق ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حسن بھی بدرجہ اتم عطا کیا، اور اس کے بعد احسانات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس محسن اتنے بڑے کہ لوگ دنیا میں احسان کرتے ہیں، دنیا کے اندر ہی احسان چلتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ جو ہے، احسانات کا پتہ جو ہے مرنے کے بعد چلے گا۔ ایک عیسائی نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخی ہیں یا حاتم طائی زیادہ سخی ہے۔ حاتم طائی کے محل کے 7 دروازے تھے، اور ایک فقیر اگر 7 دروازوں سے آتا تو حاتم طائی اس کو 7 کے 7 دروازوں سے عطا کرتا تھا، اور تمہارا نبی جو ہے وہ اس کے در کا ایک ہی دروازہ تھا، وہ ایک دروازے سے عطا کرتا تو بس۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق نے جواب دیا کہ میرا محبوب ایک در سے اتنا دیتا تھا کہ دوبارہ دوسرے در کی محتاج ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور حاتم طائی وہ ایک در سے جب فقیر دوسرے در پر جاتا تھا، مطلب یہ کہ وہ ایک در پر کم دیتا تھا کہ دوسرے در پر جانے کی ضرورت ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو صرف زیادتی یہ نہیں کہ اس کو دعا دیتے کہ اس کے ساتھ بدلہ اچھا کرتے، بلکہ نہیں، اس سے بہت ہی اچھا سلوک کرتے۔ 3 طرح کے اخلاق ہوتے ہیں۔ ایک اخلاق حسنہ، جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ اس کے اندر کیا کہ معادلہ، بالکل عدلے کا بدلہ۔ اخلاق حسنہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، آپ اتنے ہی زور کے ساتھ اس سے بدلہ لے لیں، یہی تھپڑ مارے، یہ اخلاق حسنہ۔ اور ایک ہے اخلاق کریمانہ۔ اخلاق کریمانہ کے اندر ایثار پایا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ اس کی زیادتی کا بدلہ اس طرح دیں کہ صرف آپ اس کو معاف کر دیں، یہ اخلاق حسنہ کے بعد اخلاق کریمانہ کا بدلہ درجہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے اخلاق عظیمہ، جس کو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، محبوب علیہ السلام کے فرمایا سل من قطعك واعف عمن ظلمك وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو تنگ کرے اس کو معاف کرو، اور جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بےتاب تھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آخری رات بیت اللہ شریف تشریف لائے تو بیت اللہ کی جو چابی جس کے پاس تھی اس کو آپ نے بلایا اور اس کو کہا کہ مجھے چابی دیں، میں جو ہے بیت اللہ کے اندر جاتے جاتے نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو بیت اللہ کی چابی نہیں ملے گی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دوبارہ کہا، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دوبارہ کہا، اس نے دینے سے جواب دے دی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ایک وقت آئے گا جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا، اور جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا۔ تو اس نے کہا کھانے کو روٹی نہیں ملتی، تن پر پورے کپڑے نہیں ہیں، اور مکہ کے فتح کرنے کی باتیں کرتے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں کے اندر آنسو لے کر مکہ کی بستی کو، مکہ کے شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے بیت اللہ اور مکہ، دل تو نہیں کرتا کہ تجھے چھوڑوں، کہ میرا یہاں آباء و اجداد رہے، میرا یہاں بچپن گزرا، میرا یہاں لڑکپن گزرا، میری جوانی یہاں گزری، اور یہ وہ بیت اللہ جس کے میرے آباء و اجداد متولی تھے، آج مکہ والوں نے اتنا تنگ کیا کہ مجھے مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں کے اندر آنسو لے کر مسجد بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر، مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ پھر تاریخ نے صفحہ پلٹا، اور وہ وقت آیا کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے، اور جس حالت کے اندر کوئی بندہ اگر کسی علاقے کو فتح کرے تو وہ سینہ چوڑا کر کے پیشانی کے اوپر اور گردن کے اندر جو ہے، پیشانی بڑی اس کی کشادہ ہوئی ہوتی ہے اور گردن کے اندر اکڑاہٹ ہوتی ہے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی گردن جو ہے وہ گھوڑے کی گردن کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے ازراہ جوش، اور اس نے کہا، اور واقعی جوش بنتا تھا کہ مکہ مکرمہ وہ علاقہ تھا جہاں پر ان صحابہ کرام پر ظلم کیا گیا، جہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، جہاں یاسر اور سمیہ
ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، جہاں پر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا گیا، جہاں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا گیا، آج وہ صحابہ کرام مکے کے اندر فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم بدلہ لیں گے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ اور اس وقت آپ علیہ السلام کے سامنے سارے مکہ کے سردار کھڑے تھے، سب مکہ کے سردار کھڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت وہی کلمات کہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور یغفر اللہ لکم، اور اللہ سے تمہاری مغفرت کی دعا بھی کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ اب وہ بندہ جس بندے کو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی چابی کے لیے کہا تھا اور اس نے جو ہے انکار کر دیا تھا، آج محبوب علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ مغلوب اور قیدی اور اسیر کی صف کے اندر کھڑا تھا۔ محبوب علیہ السلام فاتح بن کر کھڑے تھے۔ اب آپ علیہ السلام جب اس سے مخاطب ہوئے، اس نے کہا کریم لوگ، سردار لوگ، بڑے لوگ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے ساتھ اس زیادتی کرنے والے نے، آخری لمحات میں 2 نفل نہ پڑھنے والے نے، حق تو یہ تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی یا کم از کم اس کو چابی سے محروم کر دیا جاتا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چابی تجھے دیتا ہوں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ چابی تیرے خاندان کے اندر ہی چلتی رہے، آج تک بلکہ قیامت تک۔ محبوب علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی کہ اس نے زیادتی کی، اور آپ نے اخلاق عظیمہ کا مظاہرہ یہ کیا کہ صرف اس کو چابی نہیں دی بلکہ کہا قیامت تک تیری نسل کے اندر یہ چابی چلے گی۔ تو یہ محبوب علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے احسانات میں نے کہا صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ کافروں پر بھی ہے، کہ آج دنیا کے اندر جو انسانیت کا وجود ہے یہ محبوب علیہ السلام کے ان سجدوں کا صدقہ ہے جو محبوب علیہ السلام نے تاریک راتوں کے اندر مدینہ کے اس کچے مکان کے اندر رات کی تنہائی میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدے دیے اور اپنی امت کے لیے اور انسانیت کے لیے دعا کی، یا اللہ ان کے اوپر اجتماعی عذاب نہ داخل کرنا۔ تو آپ علیہ السلام کے احسانات کے نیچے صرف اور صرف مسلمان نہیں بلکہ کافر بھی جو ہے محبوب علیہ السلام کے احسان کے نیچے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اب اعتراض ہوا کہ آپ علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن نہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزہ رسول کے اندر آپ کو اس جو آپ کی حیات تھی اس سے بھی اعلیٰ حیات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی، اور یہ محبوب علیہ السلام کا احسان تھا کہ اللہ رب العزت سے یہ عرض کی کہ میرا وجود اس دنیا کے اندر رہے، وگرنہ وہ رب جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا وہ اپنے محبوب کو عرش پر لے جاتا، لیکن محبوب علیہ السلام کا پردہ فرمانے کے بعد وجود کا اس زمین پر رہنا یہ بھی انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمین پر اس وجود کی وجہ سے کائنات پر عذاب نہیں اترتے، اور رحمتوں کا نزول ہے، برکات کا نزول ہے، اور یہ محبوب علیہ السلام کے اس وجود کی وجہ سے ہے۔ کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو میرا محبوب صرف زندگی کے اندر احسان نہیں کر رہا تھا مسلمانوں اور کافروں پر، بلکہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ساری انسانیت پر میرے محبوب علیہ السلام کا احسان ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنے کے سارے اسباب پائے جاتے ہیں، اس لیے محبت کے لائق جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی ذات ہے۔ جن آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے توجہ سے آپ علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا گھر کے اندر ہوتا ہوں، آپ علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے، دل کے اندر جو تڑپ ہے اس کو آسانی مل جاتی ہے، لیکن یہ سوچ کر پھر بے تاب ہو جاتا ہوں جب اس دنیا سے جانا ہے اللہ رب العزت آپ کو اعلیٰ درجے عطا کرے گا اور ہم نچلے درجوں کے اندر ہوں گے، جب دل یہ کرے گا کہ جنت کا مزہ اس وقت ہے کہ محبوب علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر لیا جائے، تو آپ علیہ السلام آپ تو اعلیٰ درجے پر ہوں گے، تو آخرت میں تو آپ کی زیارت نہیں ہو سکتی، اس دنیا کے اندر ہی جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی ذات، کمالات، جمال اور جو ہے
احسانات کی وجہ سے لائق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اور آپ سے محبت کا نتیجہ یہ کہ اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے۔ خود فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، کیونکہ ان کی اتباع میں اللہ رب العزت نے اپنی خوشنودی کو رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت عطا فرمائے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔